30 سال سے جو ہے آپ جادو جنات کا علاج کر رہے ہیں. 13 یا 14 سال کا تھا. اپنی مرضی سے قبرستانوں میں جا کے وظیفے کرتا تھا, چلے کرتا تھا. غیر مرئی طاقتوں کو بلاتے ہو اور اس سے کام لینے کی کوشش کرتے ہو. پہلی مرتبہ جب آپ نے بلایا کتنے جنات آئے تھے؟ پہلا عمل کیا ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو اس کے مجھے بہت سے پرہیز کرنا پڑے. آپ کے پاس کتنے جنات ہیں اس وقت؟ 100 جنات ہیں یا 200 ہیں یا 300 ہیں. اگلے انسان کا ہمزاد کنٹرول کر لیا, اب ہمزاد مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے. جن سے میرا واسطہ پڑا, سارے کلام پڑھے, نہیں گیا. یہ کرتے کیا؟ جنات کو پکڑا ہانڈی میں ڈالا؟ 8-10 جنات کھڑے ہو گئے ہیں, ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ ہمیں آنے نہیں دے رہے ہیں. کتنی دیر میں ایک جن کو حاضر کر لیتے ہیں؟ 5 سے 10 سیکنڈ تو لگ ہی جائیں گے. اصل مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی ہندو, سکھ, کرسچین وہ جب آتے ہیں تو وہ پھر فائٹ کرتے ہیں. اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جنات ان کے گھروں میں بن بلائے داخل ہو جاتے ہیں, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کو اپنی مرضی سے بلانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ کون سے 3 طریقے ہیں جن سے جنات کو بآسانی بھگایا جا سکتا ہے, اور کیا کالے جادو سے کسی انسان کی جان بھی لی جا سکتی ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم داؤد, ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل. کیسے آپ؟ الحمدللہ. اچھا, ایک عرصے بعد آیا آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں. کوئی 30 سال سے جو ہے آپ جادو جنات کا علاج کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آج کل کس طرح کے کیسز آ رہے ہیں آپ کے پاس, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے تھے بہت ہی آپ نے اپنے ڈیڈلی پیرانارمل کیسز سنائے تھے, بلیک میجک کے جو آپ نے ایکسپیرینس سنائے تھے, خوف زدہ ہو گئی تھی میں. اس دفعہ بتائیں کیسے کیسز آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. یہ جو ہارر پوڈ کاسٹ ہے, آپ سمجھ ہوں گے کہ یہ ہارر ہوگا, مگر میں یہاں پہ یہ ایک معاشرے کا ایک تلخ المیہ کہوں گا. حسد کی وجہ سے, بغض اور کینہ کی وجہ سے بہت سے ہمارے معاشرے میں بلیک میجک کے کیسز سامنے آتے ہیں. مجھے دراصل کیسز کا بہت سے سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن مجھے کیونکہ شوق تھا روحانیت کا, جنات کا, جنات سے باتیں کرنے کا, وظائف کا, کیا یہ علوم مخفیہ کیا ہوتے ہیں, کس طرح کام کرتے ہیں. تو اچھا, آپ کو جنات سے باتیں کرنے کا شوق تھا, کیوں؟ بچپن سے محبت ہے ان چیزوں سے, اللہ سے کام کروانے سے پیار تھا, محبت. ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جنات کی حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے. ریسرچ تھی, شوق تھا, دیکھنا تھا. اکثر لوگوں کا رجحان کسی نہ کسی طرف ہوتا ہے. میرا رجحان ہی روحانیت کی طرف تھا. ماشاء اللہ. جو آپ نے 27-28 سال کا عرصہ بتایا ہے, یہ وہ وقت تھا جب میں تقریباً 13 یا 14 سال کا تھا. تب میں قبرستانوں میں جا کے وظیفے کرتا تھا, چلے کرتا تھا, پڑھائیاں بھی کرتا تھا. اور پھر ظاہری بات ہے, اگر استاد نہیں ہوتا تو بغیر استاد کے اکثر لوگ اسی طرح کرتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, سٹوریز سنتے ہیں اور پھر اس طرف چل پڑتے ہیں, مگر یہ نہیں پتا کہ اس سارے معاملے کے پیچھے کسی مرشد کا, کسی استاد کا, کسی ولی کامل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو وظائف کیے, پڑھائیاں کی تو رجت ہو گئی. اب رجت ایک عملیات کی لائن میں وہ لفظ ہوتا ہے, وہ عمل ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے, اپنی چوائس سے وظائف کر کے, پڑھائیاں کر کے, عمل کر کے غیر مرئی طاقتوں کو بلاتے ہو اور اس سے کام لینے کی کوشش کرتے ہو. اب ظاہری بات ہے, غیر مرئی طاقتیں جنات, اللہ کے غیبی لشکر, موکلات, جب وہ آپ کے کاموں میں لگتے ہیں تو پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے بیک کس کی ہے, سپورٹ کس کی ہے. ایگزیکٹلی. آپ کس کے کہنے پہ پڑھ رہے ہو اور کس کے کہنے پہ آپ روحانی دنیا میں آئے ہو. آپ کا دروازہ کون سا ہے. آپ جس شہر میں جا رہے ہو, اس شہر میں آپ کی نو ہو ہے کہ نہیں ہے. تو 20 لوگ چاہے عامل ہیں چاہے عامل نہیں ہیں, اسی طرف جب چلتے ہیں تو اپنا بہت سا نقصان کروا بیٹھتے ہیں. پہلی مرتبہ جب آپ نے بلانے پر کتنے جنات آئے تھے؟ دیکھیں, جب یہ سفر شروع ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم
جنات دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے گا جنات دیکھنے کا جو پاور ہے اس کے لیے بہت مخصوص عمل کیے جاتے ہیں، عملیات ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں. میں نے کافی چلے اور کافی پڑھائیاں کیں اور جنات محسوس کرواتے ہیں، احساس کرواتے ہیں، لیکن کم ہی لوگ ہیں جن کو دکھتے ہیں. یاد رکھیے گا اس کے لیے بھی مخصوص اعمال کیے جاتے ہیں، مخصوص پڑھائیاں کی جاتی ہیں. جب میں نے پہلا عمل کیا ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو اس کے مجھے بہت سے پرہیز کرنا پڑے، جیسے کہ دیسی گھی کا استعمال نہیں کرنا، انڈے کا استعمال نہیں کرنا، گوشت کا استعمال نہیں کرنا، سبزیاں کھانا، کچی سبزیاں کھانا، دالیں کھانا، ہر وہ چیز کسی جاندار سے نکلی ہو وہ نہیں کھانی. اوکے. تو اس کے لیے پھر میں نے پہلا عمل جو کیا وہ 21 دن کا کیا. عمل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے جو پہلا عمل کیا وہ خبر کا تھا. یا خبیرو اخبرنی حاضل آن، خبر پہنچا کل مخلوقات کی بحق عجیب، یا تتائلو یا تتائلو یا تتائلو یا بدو یا بدو یا بدو. یہ عمل کرنا تھا. صحیح. اس کی تعداد مقرر تھی. تو کنٹینیوسلی یہ پڑھا اور ایک دن آگے جنات. جنات موجود ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا جنات یہاں بھی موجود ہیں، جنات موجود ہوتے ہیں. انسان کی پیدائش سے 10,000 سال پہلے اس کائنات میں زمین پر پہلے انسان نہیں تھے، جنات تھے. ایک ایک درخت پہ ہزاروں کی تعداد میں جنات موجود ہوتے ہیں. ہمیں نظر نہیں ہوتے، ہمیں ادراک نہیں ہوتا، ہمیں نظر آتے نہیں ہیں. آنے کے لیے آپ کو مختلف اعمال کی چلاکشی کرنی پڑتی ہے، بزرگوں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، آپ کے پیچھے پاور چاہیے ہوتی ہے. یہ کوئی کنسیپٹ نہیں جنات آگے یا نہیں آگے، یہ موجود ہے. یہاں پہ اگر 5 لوگ موجود ہیں تو 5 لوگوں کے ساتھ 10 فرشتے بھی موجود ہیں. تو یہ تو موجود ہیں، یہ پاور موجود ہے. اس کو آپ نے اپنے استعمال میں کیسے لانا ہے، اس کو اپنے کاموں میں کیسے لگانا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو لوگ جو یہ جنات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے تحت آپ اس رستے پہ چل پڑے. کن کن مقاصد کے لیے جنات کو حاضر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عملیات کی لائن میں اپنے کاموں کے لیے جنات سے لوگ کام لیتے ہیں. 2 طرح کے کام، یا تو کسی کا کام بگاڑنے کے لیے یا کسی کا کام سنوارنے کے لیے. تو جادوگر لوگ تو کام بگاڑنے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ غیر مذہب والے ہیں تو غیر مذہب والے اپنے کاموں کو کرنے کے لیے بھی ان کا استعمال کرتے ہیں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی جواب دہی کرنی ہے، تو ہم وہی کام کرتے ہیں جسے ہم نوری علم کہتے ہیں، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جسے ہم اللہ کی مدد اور نصرت کہتے ہیں، دعا کہتے ہیں، فیض کہتے ہیں، اور ذکر کہتے ہیں، عملیات کہتے ہیں. آپ جنات سے کیا کیا کام لیتے ہیں؟ دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں ہے جو جنات یا موکلات نہیں کرتے، بشرطے کہ اللہ کی پیچھے منشا نہ ہو. یاد رکھیے گا 2-3 طرح کے کام ضرور ہوتے ہیں. ایک تو جو جادوگر لوگ کسی کو عملیات کے ذریعے ان کے اوپر اثرات ڈالتے ہیں. جب ہم روحانی طور پہ کسی مریض کو چیک کرتے ہیں، اس کی تشخیص کرتے ہیں. عملیات کی دنیا میں تشخیص ایک بڑا عمل ہے. آپ کے سامنے کوئی مریض آ کے بیٹھا ہو اور پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور یہ پتہ نہ لگنا آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے. تو تشخیص کی جاتی ہے سب سے پہلے مریض کی بذریعہ کلام الہی، بذریعہ تسبیح کا عمل، بذریعہ ٹیرو کارڈ، بذریعہ اسٹرالوجی، بذریعہ روحانیت، بذریعہ بزرگوں کا فیض. جب آپ تشخیص کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کسی مریض کے پتلے بنے ہوتے ہیں اور ان کو قبرستانوں میں دفنایا ہوتا ہے، یا کسی کے اوپر تعویذات کا اثر ہوتا ہے، یا کسی کے رشتے کے اوپر بندش لگی ہوتی ہے، یا اس کے تمام کام رکے ہوتے ہیں، نہ کاروبار چل رہا ہے، نہ حالات میں بہتری آ رہی ہے، بلکہ اچھے بھلے کام روک دیے جاتے ہیں، جسے ہم بندش کہتے ہیں. جب ہم روحانی طور پہ اس کو چیک کرتے ہیں، اگر اس کا
قبرستانوں میں پتلوں کا دفنانا ہوتا ہے تو اس کو ہم بذریعہ کلام ختم کرتے ہیں. کیسے؟ ظاہری بات ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جو جادوگر لوگ ہیں کلام کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا کلام ایک روح ہے اور جسم سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا بھی پتلا بنتا ہے، آپ نے مصری فلمیں دیکھی ہوں گی، یہودیوں کی بھی دیکھی ہوں گی، تو چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے. لیموں کا استعمال کیا جاتا ہے، پتلوں کا استعمال کیا جاتا ہے، پرانے پہنے ہوئے کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے، بالوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جو بندہ چل رہا ہو اس کی مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کا استعمال کر کے عمل کیے جاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کتنے جنات ہیں اس وقت؟ ہم جو بھی کلام پڑھیں گے اس کلام کے پیچھے مخلوق آ جاتی. یہ تعداد نہیں ڈیپینڈ کرتی. تعداد میں اس میں ہزاروں کہوں یا لاکھوں کہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کا کام ہوا یا نہیں ہوا. لوگ تعداد کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور عملیات کی دنیا میں کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کا کام کیوں نہیں ہوا، یا اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے یا عملیات کا اثر ہے. اگر کسی پہ اثر ہوگا تو ہوگا کیا؟ اس کے کندھے پکڑے جاتے ہیں، سر پہ دباؤ کھچاؤ، جسم جکڑا ہوا، بندش لگی ہوئی ہے. اب آپ کے سامنے اگر میرے سامنے کوئی آ کے بیٹھے گا تو میں اس کو چیک کروں گا اپنے مخصوص کلام کے ذریعے. میں چہل کاف بھی پڑھوں گا، میں سورہ مزمل بھی پڑھوں گا، میں تیسرا کلمہ بھی پڑھوں گا. جب میں اس کی تشخیص کروں گا تو مجھے کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو آ کے بتائے گی. کیا بتائے گی؟ کہ مسئلہ کیا ہے. اب مجھے مسئلے کا پتہ چلے گا جب، تو پھر میں اس مسئلے کے لیے پڑھوں گا. کیا پڑھوں گا؟ تب بھی میں کلام پڑھوں گا. اب ظاہری بات ہے جو میں کلام پڑھوں گا اس کے پیچھے طاقت تو ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ کسی نہ کسی مخلوق کے ذریعے کام کرتی ہے. صحیح. غائبی دنیا کی اگر میں بات کروں تو جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جنہیں ہم فوت شدگان کہتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ روحانی دنیا میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح جو موکلات ہیں، جو جنات ہیں، وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ ہمارے کاموں میں لگ جاتے ہیں. بہت سے لوگ اس چکر میں لوگوں کو بہت دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میرے پاس 100 جنات ہیں یا 200 ہیں یا 300 ہیں. ہم پھر ان سے کہتے ہیں کہ اپنے حالات تو دیکھو. جب ہم ان کے حالات دیکھتے ہیں، ان کے معاملات چیک کرتے ہیں تو ہر چیز بکھری پڑی ہوتی ہے. جو جنات ان کے اپنے کام نہیں کر رہے انہوں نے دوسروں کے کام کیا کرنے. ہم ان کے حالات کی طرف جاتے ہیں، طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے، گھر میں ان کے پرابلم، کاروبار ان کا تباہ. اور ان کے دعوے سن لیں کہ ہمارے پاس 10 جنات ہیں یا 100 جنات ہیں، تو کام کیوں نہیں ہو رہے؟ کاموں کا ہونا ایک بڑے لیول کی بات ہے، بڑی اللہ کی مدد و نصرت ہے. دعوے کرنا کہ میرے پاس اتنے جنات ہیں، اس بات کی طرف رہنا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، بہت اور بات ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی مریض آئے، کوئی پیشنٹ آئے، آپ اس کے لیے پڑھو، اس کی طبیعت فوراً ٹھیک ہو اور اس کا اثر ختم ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کسی جادو زدہ، اسیب زدہ بندے کو سامنے حاضر کیا جاتا ہے تو ابھی تو میں کلام شروع ہی نہیں کرتا تو حاضری کیوں ہو جاتی ہے؟ اگر کلام پڑھنا ہی شروع نہیں کیا تو جن حاضر کیسے ہو گیا؟ نہ صرف جنات، آپ کا ہمزاد بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ ذکر، پڑھائیاں، اذکار کر کے اپنی روحانی طاقتوں کو بڑھا لیتے ہیں تو ایک سسٹم شروع ہوتا ہے. کون سا سسٹم؟ آپ کے ارد گرد جو نیگیٹو ہو رہا ہے وہ اس کو آٹومیٹک پکڑ رہا ہوتا ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگلے انسان کا ہمزاد کنٹرول کر لیا، اب ہمزاد مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے. اس طرح کی اگر میں بات کروں تو روحانی دنیا میں اور بھی بڑے عمل ہیں. ایک بندے نے 10 سال کی محنت کی ہے، چلا کشی کی ہے، اور اس کے ساتھ جنات ہیں. ایسا کلام موجود ہے کہ ہاتھ کے اوپر ایک دفعہ پھونک مار کے اسے سلام لو تو سارا علم کھینچ لیا جاتا ہے. ایسے کلام موجود ہیں اور ایسے کام میں نے 20 دفعہ کیے. کسی کی پاورز کو کھینچنا، کسی کے جنات کو کھینچنا، اور کسی کی روحانی. لیکن یہ نیگیٹو عمل کی کیٹیگری میں نہیں آتا کیا؟ دیکھیں، اگر جنات ہیں، اگر آپ کے ساتھ پاور ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ پاور ہے تو
کم پاور کا اگر آپ کے پاس 10 جن ہے تو کسی کے پاس 100 ہے تو وہ 100 والے جو ہے اس کو قابض نہیں کر لیں گے, اس کو اپنے قابو نہیں کر لیں گے. تو عاملین سے ڈر کے رہنا چاہیے جو صحیح علم والے ہیں, اور پنگا نہیں لینا چاہیے جن کے پاس پاور ہوتی ہے. تو ہمزاد جس عاملین کا جس کے پاس صحیح پاور ہے اس کا ہمزاد بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے. اب وہ کسی بھی ہمزاد کے بارے میں لازمی نہیں, اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے بات کرتے وقت میں 2-3 جگہوں پہ بات کر سکتا ہوں روحانی دنیا میں. تو اچھا, لازمی تو نہیں ہوتا کہ آپ جنات سے بات کر رہے ہو تو آپ کو آنکھیں بند کرنا پڑیں گی. تو جنات سے باتیں کیسے ہو جاتی ہے؟ جنات ہماری لینگویج میں ہی بات کرتے ہیں؟ بالکل ہماری ہی لینگویج میں بات ہوتی ہے ان کی. اور دیکھیں آپ کے ہمزاد کا اور جنات کا بہت کنیکشن ہوتا ہے, اور بات آپ کے 2-3 چیزیں بھی اس میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں. ایک تو وہ آپ کے دل پہ اثر ڈال دیتے ہیں, آپ کو بتا دیتے ہیں. دوسرا آپ کے سامنے ایک سکرین چلتی ہے, اس سکرین میں آپ کیا کر رہے ہو, کس طرح کر رہے ہو, کیسے آئے, کیا سوچ رہے ہو, کیا کھا رہے ہو, کیا پی رہے ہو. ایک وہ بھی لیول ہے. ایک تو یہ لیول ہے کہ صرف جنات بتائیں, ایک وہ ہے کہ اللہ آپ کو ساری چیزیں دکھا دیں. یاد رکھیے گا یہ بھی ایک منظر ہے جو اللہ کے چاہنے سے, یا جو لوگ عبادت و ریاضت کرتے ہیں یا کسی فقیر یا درویش کے زیر سایہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھا سکتے ہیں. اللہ اس بات پہ قادر ہے. بے شک. سب کچھ جن ہی نہیں ہے اور سب کچھ موکل ہی نہیں ہے, اللہ ہی سب کچھ ہے. اللہ غائب کا علم جانتے ہیں. اللہ چاہیں تو اپنے کسی بندے کو یہ عطا کر سکتے ہیں. بلا شبہ یہی کہا جاتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. ہم صحیح کہتے ہیں, ہم بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ ہی کے پاس ہے. لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو اس کی توفیق دے سکتے ہیں, عطا کر سکتے ہیں. انعام یافتہ لوگ بھی اسی دنیا میں موجود ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا, کیونکہ سورہ فاتحہ میں یہی بتایا کہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے یا اللہ پاک انعام کیا. تو اگر کسی پہ یہ انعام ہو, روحانیت انعام ہو, اور یاد رکھیے گا یہ جو روحانیت ہے یہ اللہ کا انعام ہے, اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو بندہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے. ارے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رجت ہو گئی, پھر جنات کو محسوس کرنے لگ گئے آپ, کیونکہ جنات تو آلریڈی جیسا کہ ہم نے بات کی کہ موجود ہوتے ہیں. جنات کو جب محسوس کرنے لگے, کن کن اشاروں سے جنات نے محسوس کرایا, اور جنات نے کوئی تکلیف دی؟ جنات کے بہت سے اشارے ہوتے ہیں, آپ کی چیزیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے کام روک دیتے ہیں. آپ اچھے بھلے کاموں میں لگے ہوتے ہیں, آپ کا اگر جاب ہے تو جاب ختم کروا دیں گے, آپ کا بزنس ہے تو بزنس ختم کروا دیں گے, آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا کروا دیں گے, کیونکہ یہ کسی کے سجن نہیں ہے, دوست نہیں ہے, آگ سے بنی مخلوق ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ نے پڑھائیاں کر کے جنات کو قابو کر لیا ہے اور پھر آپ اپنی مرضی سے ان سے کام کرتے رہو گے تو ایک وقت آئے گا جب آپ کمزور پڑو گے تو یہ آپ سے بدلہ بھی لیں گے. اچھا, تو لوگ تو کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے جنات سے دوستی کرنا. جنات سے دوستی کس لیے کرنی ہے؟ اگر تو آپ نے کسی کے لیے روحانی مدد یا کسی کے کاموں کے لیے کرنی ہے تو پھر تو بات سمجھ لگتی ہے, لیکن آگ سے بنی مخلوق آپ کی دوست نہیں ہو سکتی. ہاں, اگر آپ کا مقصد جنات نہیں ہے, لوگوں کی خدمت کرنا ہے, لوگوں کے کام کرنا ہے, لوگوں کا جادو جنات کا اثر دور کرنا ہے, تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن کیا آپ اس طرح کے دنیا میں رہ کے پرہیز کر لو گے؟ کیا آپ اپنی نظر کی حفاظت کر لو گے؟ کیا اپنے آپ کو گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے بچا لو گے؟ اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس عمل کو کرنے کے بعد جنات سے چھٹکارا مل گیا, تو کچھ لوگ کہتے ہیں جنات کو بھگا دیا, کچھ کہتے ہیں جنات کو جلا دیا, کچھ لوگ کہتے ہیں جنات سے بات چیت کر کے معاملہ سالو ہو گیا, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کی پٹائی لگائی. تو ہوتا کیا ہے؟ 2-3-4 کیٹیگری ہیں, یاد رکھیے گا. نمبر 1, یا تو آپ اتنی پاور حاصل کر لو کہ آپ کے نیگیٹو جنات یا نیگیٹو اورا آپ کے ہی کاموں میں لگ جائے. اس کو میں پہلی سٹیج کہتا ہوں. کیا سٹیج؟ آپ کسی ایسے پاورفل بندے کے زیر سایہ چلے جاؤ کہ آپ کا جو نیگیٹو اورا ہے وہی آپ کے حق میں کھڑا ہو جائے, آپ کے کاموں میں لگ جائے. یہ جو عمل ہے, یعنی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں تبدیل کرنا. اس عمل کو میں بڑا عمل سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ کے جنات آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ نے ایک ایسا کلام یا ایسی پڑھائی کر لی
کہ وہی آپ کے جو جنات ہیں، وہی آپ کی جو انرجی ہے آپ کے کاموں میں لگ گئی۔ اب یہاں پہ دوسری کیٹیگری میں شریر قسم کے جنات بھی ہوتے ہیں جو قابو نہیں آتے، کام خراب کرتے ہیں، کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہم بی کیٹیگری میں جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے یا تو جان چھوڑ دو تو یا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہاں پھر مقابلہ کیا جاتا ہے بذریعہ کلام۔ ہم ایک کلام آگے پیش کریں گے، وہ دوسرا کلام پیش کریں گے، ہم تیسرا کریں گے، وہ چوتھا کریں گے۔ یعنی کہ ہم نے اگر ان کے مقابلے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی تو ادھر سے بھی کلام آئے گا، آیت الکرسی، سورہ مزمل، کاٹ ہوتی رہے گی، کاٹ ہوتی رہے گی۔ میں نے ایک جب روحانی علاج میں ایک جن سے میرا واسطہ پڑا اور جا نہیں رہا تھا، مختلف کلام پڑھے، مختلف کلام پڑھتا رہا، بلکہ سورہ مزمل، سورہ یاسین، حزب البحر، چہل کاف، موندرا، ڈھنکا، نادلی، سارے کلام پڑھے، نہیں گیا۔ صرف اور صرف ایک مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، صرف ایک مرتبہ، آگ لگ گئی۔ تو کلام اللہ کے ہے، اس کا توڑ نہیں تھا اس کے پاس۔ صحیح۔ کلام الہی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے کلام میں بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے۔ کمی صرف یقین کی ہوتی ہے، ہمارا یقین بھی چلتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کلام کے اچھا، یہ جو پیچھے بات ہم سنتے ہیں کہ ایک جن کو نقصان پہنچایا تو پیچھے سے جنات کا لشکر آ گیا، آتا ہے، ایک ایسا کے ہوا ہے بعد کبھی آپ کے دوسرا، ساتھ؟ 20 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کا علاج شروع کیا، اس کا ایک پکڑا تو اس کے پاس دوسرا آ گیا، دوسرا پکڑا تو تیسرا آ گیا۔ اس کے لیے پھر ہم کرتے ہیں ہانڈی کا عمل کہ اب کنٹینیوسلی وہ آ رہے ہیں جن، اب تو جان نہیں چھوٹ رہی، تو پھر ہم ہانڈی کا عمل کرتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، مریض کو پاس بٹھا لیتے ہیں۔ کیونکہ اکثر مریض سال ہر سال علاج کرا رہے ہوتے ہیں، مگر نہ ہی ان کی بیماریاں جا رہی ہیں، نہ ہی ان کی بندشیں جا رہی ہیں، نہ ہی ان کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، نہ ہی ان کے کاموں میں مدد ہو رہی ہے، نہ ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے۔ جادو اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ جب کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ وقتی طور پہ تعویذ دے دیتا ہے، پانی دم کر کے دے دیتا ہے، لیکن جنات جو پیچھے اثر ڈال رہے ہیں وہ نہیں جاتے، صحیح۔ کیونکہ جن جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کے اس پڑھائی یا اس چیز کا توڑ کر رہا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھ کے، خود نہیں آتا، سامنے نہیں آتا۔ اب عامل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس جن کو بلا لے۔ جب اس کے پاس پاور نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، تو وہ نہیں بلا سکے گا، بلکہ 2 یا 3 دن بعد وہ مریض وہ کہتا ہے نا کہ میں مختلف جگہوں پہ گیا، 3 دن آرام آتا ہے یا 4 دن آرام آتا ہے، طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی۔ تو پھر اس کے لیے پھر ہم کرتے ہیں مارداڑ، ہانڈی کا عمل، پڑھتے جاتے ہیں، بلاتے جاتے ہیں، جلاتے جاتے ہیں۔ نہیں کرتے کیا؟ جنات کو پکڑا، ہانڈی میں ڈالا، کلام کے ذریعے ان مخلوقات کو پکڑا جاتا ہے اور ہانڈی میں ڈال کے ان کو جلا دیا جاتا ہے کلام کے ذریعے۔ پھر مریض کے جسم پر تعویذات مل کے جلائے جاتے ہیں، تعویذ ملے جاتے ہیں، ہانڈی میں ڈالے جاتے ہیں۔ مریض کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن بھی ڈالے جاتے ہیں، کیونکہ اس مریض کے جسم پہ اثر ہوتا ہے۔ سر کے بال بھی ڈال دیے جاتے ہیں اور جسم کا پرانا پہنا ہوا کپڑا بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ اس میں لیمو کا استعمال بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم جب لیمو لیں گے تو اس لیمو کو پکڑ کے جو اس کے اوپر جادو وارد کیا ہوگا اس کو پکڑیں گے اور اس لیمو میں ڈالیں گے کہ اثر اس میں آئے اور وہ پھر جلے۔ تو پھر 1 آ جائے گا، 2 آ جائے گا، 3 آ جائیں گے، 10 کے بعد 10 یا 20 کے بعد ان کی بس ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب ان کی بس ہو جاتی ہے، پیچھے سے سپلائی بند ہو جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے علاج کے پیچھے کون سا عامل ہے، کون سا بندہ ہے جو کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک جنگ ہے، یہ کوئی گاجر مولیوں کا کھیل نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی سب سے خوفناک کیس کون سا آیا آپ کے پاس؟ روز ایسے کیس ہوتے ہیں، حاضری والے مریض جو ہوتے ہیں وہ تو روز آتے ہیں میرے پاس۔ جب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، حاضری ہوتی ہے تو ہانڈی تک تو اکثر کم ہی نوبت آتی ہے۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، جنات کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کے پیچھے کس کی بیک ہے،
کون سا بابا کھڑا ہے, کون سے بزرگ کا فیض ہے, وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, عقل مند ہے, کیونکہ وہ تو روحانی دنیا میں سے ہے نا, ایسے ان ہی کو ہے. دکھتا ہے, نظر آتا ہے. ہم چونکہ دنیا میں اتنے رہتے ہیں, ملوث رہتے ہیں کہ ہماری باطنی آنکھ, باطنی نگاہ اتنی نہیں کھلی ہوتی. اللہ والوں کی, درویشوں کی اور نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ نے نظر کھولی ہوتی ہے, ان کو واضح اللہ بتا بھی دیتے ہیں, دکھا بھی دیتے ہیں. لیکن جنات کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا عمل آیا ہے اور یہ کون سا عمل کرے گا تو میری نیگیٹیوٹی کو دور بھگائے گا, اور پھر اس کا علاج مکمل طریقے سے کر دیا جاتا ہے. تو ہانڈی کے عمل سے جنات کو ختم کرتے ہیں, اور پھر حفاظت کے لیے منزل, آیت الکرسی یا مخصوص نقش جو اس بندے کے نام اور والدہ کے نام کے مطابق اس کی حفاظت کے لیے دیے جاتے ہیں, تاکہ دوبارہ ان کا اثر نہ ہو. پینے کے لیے پانی دم کر کے دیا جاتا ہے, اور نہانے کے لیے نقش دیے جاتے ہیں, تاکہ جو جسم کے اوپر سے اثر ہے وہ ختم ہو. بالکل صحیح. اثر کئی طرح کا ہوتا ہے, ایک وہ جو آپ کو کھلایا پلایا گیا, دوسرا وہ جو آپ کے جسم کے اوپر مسلط ہو گیا, تیسرا وہ جو آپ کے ارد گرد نیگیٹو اورا قائم ہو گیا, چوتھا ہے وہ جو کہ آپ کا عمل کر کے کہیں قبرستان میں دفنا دیا گیا. اور بھی بڑے اثرات ہیں, کلام الہی کے ذریعے ان کا توڑ ممکن ہے. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کیس آیا ہو اور جن بہت ہی ضدی لگا ہو؟ میرے پاس ریسنٹلی ایک کیس آیا, عورت کا نام تھا شفیقہ, اور 12 سے 15 سال سے اس کے اوپر بہت اثرات تھے, طبیعت خراب رہتی تھی. اس نے مجھے ٹیلی فون کال کی, میں نے اس کی کال سنی. اس نے کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اور میں نے 20 جگہوں سے علاج کروایا ہے لیکن آرام نہیں آ رہا, تو میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. میں نے اس کی کال سنی, اور وہ پہلے دن کال سنی تو اس نے کہا کہ میں کل آؤں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, مگر اگلے دن کال آئی کہ ہمارے سامنے جو ہے 8-10 جنات کھڑے ہو گئے ہیں, ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ ہمیں آنے نہیں دے رہے. اور اس کے 4 بچے, میاں بھی پریشان, تو آنے نہیں دے رہے, طبیعت خراب. میں نے کہا ویڈیو کال کی تو گھر میں سکرین وہ توڑ دی انہوں نے, لائٹیں بند, بجلی بند. ویڈیو کال پہ جنات نظر آ رہے تھے آپ کو؟ تو ویسے نظر آتے ہیں بغیر ویڈیو کال کے, امریکہ بیٹھے جہاں سے جنات نظر آ جاتے ہیں, یہ کون سا ایشو ہے؟ کس شکل میں؟ اچھا, یہ اپنی شکل دھار لیتے ہیں, چینج کر لیتے ہیں, آنکھ سے بنے ہوئے ہیں. ایک اگر میں جن کی بات کروں, اگر ہم نے نا صرف سنا ہوا کہ جن شاید انسان جیسا ہے, ایک جن اگر دیکھا جائے تو ایک پاؤں یہاں اور دوسرا فیصلہ آباد ہوگا, اتنی پاورفل مخلوق ہے. اگر میں بات کروں یہاں پہ تیسرے کلمے کے پیچھے جو مخلوق ہیں, جو موکلین ہیں, تو ان کے قد اور کاٹ 7ویں آسمان تک جا کے ملتے ہیں. اگر تو روحانی دنیا میں آپ کی نظر کھلی ہو, آپ کی پڑھائی ہو. تو میں بات اس کا کر رہا تھا شفیقہ کے بارے میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے وہاں پہ کڑا لگا دیا ہے پڑھائی کے ذریعے کہ وہ جو جنات ہیں اس کو کچھ نہ کہیں. میں نے کل تک کی مہلت لے لی, آپ آ جاؤ, کچھ نہیں کہیں گے. تو وہ پھر پہنچ گئے میرے پاس جس بھی طریقے سے. جب وہ آئی تو رستے میں 3 دفعہ گاڑی بند ہوئی, ٹائر پنکچر بھی ہوا, اور 1.5-2 گھنٹے کا سفر 5 گھنٹے میں ممکن ہوا, کیونکہ رکاوٹیں ڈالی گئیں. بالآخر پہنچ ہی گئی میرے پاس. پھر میں نے اس کا علاج شروع کیا. اور میں نے بتایا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ لگ کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اوپر تو قبرستان میں عمل ہوئے میں, ہمارا کون سا دشمن ہے, ہم علاج بہت کرا رہے ہیں, طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی. میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں. میں نے پڑھائی کی, کوئی اثر نہیں. پانی دم کر کے دیا, کوئی اثر نہیں. تعویذ مل کے چلایا, کہتی کچھ طبیعت میں افاقہ ہوا, فرق پڑا ہے. تو مجھے وہاں پہ بتایا گیا کہ ان کے پیچھے کوئی عامل ہے, وہ کنٹینیوسلی پڑھائی کر رہا ہے اور وہ چیزیں بھیج رہا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے, پھر میں نے کہا فائٹنگ پہ آ جاتے ہیں. میں نے وہاں پہ پھر ہانڈی کا عمل شروع کیا. پھر میں نے اس عامل کی پھینٹی لگانا شروع کی جس نے عمل کیا تھا. اب میں جنات کی طرف سے میں نے توجہ سائڈ پہ کر لی, وہ تو بھیج ہی جا رہا ہے. میں نے پھر اس عامل کو پکڑا. جیسے ہی میں نے اس کی پھینٹی لگانی شروع کی, بدریہ کلام, تو جنات حاضر ہو گئے.
کیونکہ میں نے اس کے مین سورس کو پکڑا جس کے پڑھنے سے کلام تھے، جس کی پاور سے وہ آئے تھے. تو جب آپ وہ کتنی دیر میں ایک جن کو حاضر کر لیتے ہیں؟ کوئی مریض ہو تو مجھے 5 سے 10 سیکنڈ تو لگ ہی جائیں گے. 5 سے 10 سیکنڈز بس؟ ایسا ہی ہوتا ہے اگر آپ نے ذکر، اذکار، پڑھائیاں اور بزرگوں کی دعا آپ کے ساتھ ہے تو. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے نا میری طرف آنے کے لیے، اس کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں جا کہاں رہا ہوں یا میرے ساتھ ہونا کیا ہے. میں تو نہیں معاف کرتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ان کو دینے کے لیے. میں تو سیدھی ہانڈی کروں گا، چراغ جلاؤں گا، اگربتی کروں گا، ختم. یہ چراغ اور اگربتی کا عمل کیا ہے؟ چراغ کا عمل یہ ہے کہ چراغ میں روئی کو ہم جسم کہتے ہیں اور اس کے اوپر کلام پڑھتے ہیں، اور جو نیگیٹو پاور ہے اس کو کھینچ کے بتی میں لے کے آتے ہیں اور پھر اس کو جلاتے ہیں، وہ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اثرات ختم کرنے کا مجرب ترین عمل. ایسے مریض جو کہ برسوں سے اپنا علاج کروا رہے ہیں، جادو زدہ ہیں، کاروبار تباہ ہے، بزنس ختم ہو چکا ہے، صحت خراب ہو چکی ہے اور افاقہ نہیں ہے، تو ہانڈی کا عمل کیا جاتا ہے. ہانڈی کے عمل میں وہی نیگیٹو فورس کو ڈالا جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے اور مریض صحت یاب. اور اگربتی کے اوپر پڑھائی کر کے جو آپ کے ارد گرد بندش لگی ہے، کیونکہ بندش کئی جگہوں پہ لگتی ہے، جسم پہ بھی لگتی ہے، آپ کی شادی پہ بھی، آپ کی روحانیت پہ بھی، آپ کے کاموں پہ بھی، آپ کے گھر پہ بھی، گھر کی چوگاٹ پہ بھی، گھر کے اوپر جو سطح ہے آپ کی ہوا کی سطح وہاں بھی لگتی ہے. تو ہر جگہ کی جو بندش دور کرنے کے لیے اگربتیوں کے اوپر کلام پڑھا جاتا ہے. جب وہ دھواں اوپر جاتا ہے تو وہ پھر اثرات کو یا بندش کو ختم کرتا ہے، تو پھر زندگی میں کامیابی آتی ہے. اچھا، اور یہ اگربتی کا عمل بھی سیم؟ اگربتی کا عمل، چراغ کا عمل، صدقے کا عمل، اسی طرح گوشت کا صدقہ بھی ہوتا ہے. مریض جو ہے نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا تو وہ جنات لازمی نہیں کہ ہر جن کو جلا ہی دو اور اس کا مقابلہ بھی کرو. آپ کو بیٹھ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جنات سے بیٹھ کے بات چیت بھی ہوتی ہے، تو جنات سے بیٹھ کے کیا کنورسیشن ہوتی ہے؟ جنات کچھ مانگتے ہیں بدلے میں؟ سب سے پہلے تو اس طرح کی جب بات ہوتی تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے، اور اگر تو مذہب اسلام ہے تو بڑی جلدی معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے. کیونکہ مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے تو آپ نے کیوں تنگ کیا ہوا ہے، 2 یا 4 منٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے، جلدی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی ہندو، سکھ یا کرسچین جنات بھی ہوتے ہیں تو وہ جب آتے ہیں تو وہ پھر فائٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ علاج کے دوران میں نے جب علاج کیا تو مجھے ایسے جنات کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ جو حاضر بھی تو ہو جاتے تھے، بول نہیں سکتے تھے. میں حیران کہ یہ بولا کیوں نہیں جا رہا، تو پتہ چلا کہ عاملین نے ان کے بولنے پہ بندش لگا دی کہ پتہ نہ چل سکے کہ کس نے بھیجا ہے اور کس کے کہنے پہ بھیجا ہے. اچھا. کیونکہ اکثر جنات آ کے بتا دیتے ہیں کہ کس نے عمل کیا، کس نے پڑھائی کی اور کس نے ان چیزوں کو بھیجا. تو میں نے حیران کن میرے لیے بات کہ یہ بول کیوں نہیں رہے، حاضر ہو گئے بول نہیں رہے. تو پھر ان کی بولنے کی بندش ختم کی، پھر ان سے پوچھا کہ جی وجہ کیا ہوگی، کیوں کسی نے عمل کیا، کیوں کسی نے اس طرح کا ظلم کیا. تو پھر اکثر جنات ہی آ کے بتا دیتے ہیں کہ کس نے کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا. لیکن کیونکہ بزرگوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ جس نے عمل کیا ہو اس کا بتایا جائے. اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا جائے، ہم اس سے احتیاط کریں. تو بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو آج آپ کے دشمن ہیں کل آپ کے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں. اور اگر کسی کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی ایسی نیگیٹیوٹی آ گئی، بات آ گئی، وہ کبھی بھی نہیں جائے گی. اگر کسی کو پتہ چل جائے گی کہ کسی نے کسی پہ جادو کیا ہے، وہ کبھی بھی نہیں اس کی زندگی میں آئے گا، کبھی بھی اس کو آگے زندگی میں رستے نہیں چلیں گے. تو وہاں پہ کیونکہ یہ چھپا ہوا علم ہے، وہاں پہ احتیاط کی جاتی ہے کہ بالکل نہ بتایا جائے کس نے کیا، کیوں کیا. کیونکہ اللہ تو دل بدل دیتے ہیں. صحیح رستے والا بندہ کسی وقت بھی غلطی کر کے غلط رستے پہ جا سکتا ہے، اور غلط رستے والا توبہ قبول کرنے والا اللہ ہی ہے، ہدایت دینے والا بھی اللہ ہی ہے. اللہ راہ راست پر بھی لے آتے ہیں.
تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پتہ بھی چل جائے تو تذکرہ نہ کریں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جنات خواب میں آ کر بتا دیتے ہیں کہ کس نے بھجوایا ہے. بالکل بتا دیتے ہیں. اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. استخارہ کر لینا چاہیے. اگر ایک بندے کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو استخارہ اللہ سے مشورہ. آپ کو خواب میں جنات نے کبھی آ کے تنگ کیا؟ مجھے تو ظاہری نظر آتے ہیں. خواب کیا چیز ہے؟ ظاہری پتہ چل جاتا ہے. خواب میں جب آپ حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھو گے تو وہ تنگ ہی کریں گے. جب آپ آیت الکرسی نہیں پڑھ کے سو گے، جب آپ اپنی حفاظت نہیں کر کے سو گے تو وہ تنگ ہی کریں گے. ہر بندے کو تنگ کرتے ہیں. کون سا ایسا بندہ ہے جس کو ابلیس تنگ نہیں کرتا ہے؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ بندہ راہ راست پہ نہ رہے. آخرکار ایسے اعمال کرواتا ہے کہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے. تو انسان کو صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے. ابھی آپ نے کہا بہت ہولناک ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں جنات کی. کچھ کہتے ہیں میرے اوپر جنات نہیں تھی، میرے ساتھ پریاں تھی. کچھ کہتے ہیں جنزادی تھی، کوئی کہتے ہیں چڑیل تھی، کوئی کہتے ہیں ڈائن تھی. فرق کیا ہوتا ہے؟ سارے جنات کی قسمیں آگ کے بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی دیو، پریاں، گدیلے، ان کی 20 اقسام ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے بونے 20 اقسام ہیں. سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد ہے آپ کے کام روکنا، آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا، آپ کے حالات کو خراب کرنا. کچھ کہتے ہیں نیک جنات بھی ہوتے ہیں. نیک جنات ہوتے ہیں. کچھ کیا کہتے ہوتے ہیں جو ایمان لائے، جو کیونکہ ان کا بھی انجام تو ہوگا. اگر انہوں نے نیک کام کیے ہوئے تو جنت اور دوزخ تو ان کے لیے بھی ہے. ہوتے ہیں جو کلام الہی کے اوپر آتے ہیں. جنات اور بزرگ جنات، جو جنات عمر میں زیادہ اور نیک ہو جائیں اس کو ہم موکل کہتے ہیں. کبھی کسی کیس میں دیکھیں ایسا کہ بلیک میجک اتنا سخت طریقے سے کیا گیا ہو کہ توڑ مشکل ہو رہا ہو؟ شیئر کر سکتے ہیں کوئی ایسا کیس؟ میں نہیں سمجھتا کہ کلام الہی کے آگے کوئی بھی قسم کا کالا علم ٹھہرا ہو. ایسا میری ہسٹری میں تو ایسا کوئی نہیں آیا کہ کالا علم ہو، بلیک میجک ہو، پتلوں پہ عمل ہو اور آپ نے اللہ کو یاد کیا ہو اور وہ ختم نہ ہوا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ساری باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں. بے شک. مگر میں نے کلام الہی کا اتنا زبردست اثر دیکھا ہے کہ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی ٹھہر ہی نہیں سکتی. شرط ہے کہ علاج کرنے والا اور علاج کروانے والا ثابت قدمی کے ساتھ جڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ ساتھ جھکے رہیں اور مانگتے رہیں. ابھی ریسنٹلی کوئی اگر ہم بات کریں کہ لاسٹ منتھ میں کس طرح کے کیسز آئے اور کیا کانسیکوینسز تھے ان کے؟ اکثر اس طرح کے ہی کیسز آتے ہیں کہ لوگ کالے علم کے ذریعے ان کے پتلے بنا دیتے ہیں، قبروں میں دفنا دیتے ہیں. بلکہ میں نے کئی ریسرچ بھی کی ہیں اور اس طرح کا علم ہوتا ہے کہ علاج ہو ہی نہیں پاتا. اب جو عاملین لوگ ہیں وہ صرف تعویذات یا پانی دم کر کے دے رہے ہوتے ہیں. ان کا ادھر دھیان ہی نہیں جاتا کہ اتنے سخت قسم کے اثرات دفنا دیے ہیں قبرستانوں میں. وہاں پہ کیونکہ اسیب زدہ ہوتے ہیں قبرستان، اثر والے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہو ہی نہیں پاتے. تو ایسے ہی آج کل کے کیسز، آج کل کے 20 کیسز ہیں جس میں کالا علم، قبرستانوں کا استعمال، پتلوں کا استعمال، چیزوں کا استعمال، ہڈیوں کا استعمال، کھوپڑیوں کا استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ نظر بد کی بات کی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جسم کے اسپیسیفک حصے پر صرف جادو ہو سکتا ہے. کسی کی زبان بند کی جا سکتی ہے، کسی کے سر میں درد کیا جا سکتا ہے کنٹینیوسلی، اور کسی کو اٹیک کیا جا سکتا ہے جسم کے اسپیسیفک پارٹ پہ جادو. ایسے بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں نیت کی جاتی ہے. اگر کسی کو ہارٹ اٹیک کروانا ہے تو دل کا تصور کر کے کیا جاتا ہے. وہاں پہ جادوگر لوگ بکرے کا دل لے لیں گے یا کسی چیز کا بھی دل لیں گے. اب دل کے اوپر پڑھائی کریں گے اور 7 سوئیاں لیں گے، سوئیوں کے اوپر پڑھائیاں کریں گے اور دل کے اوپر چبھو دیں گے. دل کو پکڑا جاتا ہے. گردوں کے اوپر پڑھائی ہوتی ہے، بندے کے سر کے اوپر پڑھائی ہوتی ہے، جسم کے اوپر ہوتی ہے اور جسم کے سارے اعضاء کے اوپر علیحدہ علیحدہ پڑھائی ہوتی ہے. جب پتلا لوگ بناتے ہیں جادوگر لوگ تو اس کے اوپر 7 جگہوں پہ 7 سوئیاں لگاتے ہیں. پہلی سوئی کے اوپر جب پڑھائی کریں گے تو وہ دماغ پہ لگائیں گے،
دونوں بازوؤں پہ بھی لگائیں گے, ہارٹ پہ لگائیں گے, دونوں ٹانگوں پہ لگائیں گے, تو ایسا علم اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بندے کو جان گنوانی پڑ جاتی ہے, جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے. تو مریض آہستہ آہستہ اس دنیا سے جانے کی طرف چلا جاتا ہے. میڈیسن افیکٹ نہیں کرتی, دوائیوں سے آرام نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چلتا آخر مسئلہ کیا ہے, اور بالآخر جادو زدہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لاسٹ میں اگر خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے نظر بد سے, جادو سے, جنات سے, تو کیا میسج دیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا دن جو ہے ہماری ابلیس اور شیطان کے ساتھ جنگ ہے. اب جب بھی سو کے اٹھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج میں نے ایک نئے طریقے سے اس شیطان کے جال سے بچنا ہے, ابلیس سے مقابلہ کرنا ہے. تو سب سے پہلے صبح اٹھ کے پانی کے اوپر دم کر کے قرآنی آیات کو پی لینا چاہیے. اس کے بعد ہمارے بزرگوں سے ہمیں تو یہ ودیت ہے کہ نقش کچھ تعویذ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم تو روحانی علاج کرتے ہیں, ہم اٹھ کے ہی سب سے پہلے 2 یا 3 نقش مل کے جلا لیتے ہیں. اس کے بعد اپنے کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, پھر اپنے کاموں کے لیے پڑھتے ہیں, پھر حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں, پھر سارا دن اپنے بڑوں کا, بزرگوں کا دھیان رکھتے ہیں, تصور میں رکھتے ہیں, اور جب بھی موقع ملے ان کو یاد کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, یاد بھی کرتے ہیں, اور اللہ سے مانگنے کی ہر وقت کوشش رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں جو آپ کے پاس کیسز آتے ہیں وہ بھی شیئر کیے, جنات کے بارے میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کی, بلیک میجک کے بارے میں بھی گائیڈنس دی آپ نے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اللہ حافظ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے پیرانارمل اور بلیک میجک کے کیسز پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.